بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے ناظرین، اب تک یہ سنتے آئے ہیں کہ اعمال اور مسنون زندگی سے جنت ملتی ہے، لیکن کیا ان اعمال سے دنیا بھی ملتی ہے؟ جی ہاں، ایسا آج کے پرفتن دور میں بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے، اس کی طاقت وہی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اولیاء اکرام رحمہ اللہ کے ادوار میں تھیں۔ دراصل ہم نے اس یقین کو چھوڑ دیا ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنے مسائل حل کروانے کا تھا۔ معرفت کی اس حقیقت کو پانا اور بلا امتیاز نفرتوں کی آگ میں محبتوں کا پانی ڈالنے کے لیے ایک ٹھنڈی آبشار کا کردار ادا کرنا اور بے سکون اور بے چین انسانیت کے لیے مرہم مہیا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ بہترین سے بہترین وظائف کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ معزز ناظرین گرامی، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے ہیں، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کا علاج نہ اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہو، سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بندے کو آزمانے کا سبب ہیں، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسم مبارک ہے، ہر اسم مبارک اپنے اندر الگ تاثیر کا حامل ہے۔ اسم مبارک کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہیں۔ گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں نماز عشاء کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 300 بار یا مجیبو یا وہاب پڑھیں اور بعد از تسبیح اسم مبارکہ اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں اپنی مشکلات کو دور اور حاجات پوری فرمانے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہرے گی۔ معزز ناظرین، وظیفہ کے لیے ہی صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ پنجگانہ نماز کو اپنی عادت بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارکہ ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ نماز نہ صرف خود ادا کریں بلکہ گھر میں خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ نماز نہ صرف ذہنی و قلبی سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے ماحول کو پرسکون اور رحمتوں کا نزول کا باعث بنتی ہے، اور نماز کی پابندی ہی سے ہم اپنی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔